السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کے دوران نمازیوں سے سرزد ہونے والی کچھ عمومی غلطیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، نماز میں رفع الیدین کے 4 مقامات ہیں، ان 4 مقامات میں لوگ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تکبیر تحریمہ میں تو کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر باقی تینوں جگہوں پر رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تشہد اولیٰ سے اٹھتے وقت۔ دوسری غلطی، نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنا، جس سے یا تو نماز باطل ہو جاتی ہے یا کم از کم نماز ناقص رہتی ہے۔ تیسری چیز، نماز میں حالت قیام میں کئی لوگ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں باندھتے ہیں، چھوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ چوتھی غلطی، نمازی کا اپنے سامنے رکھی ہوئی چیزوں پر نظریں گھمانا، جبکہ سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے، سامنے جو چیز رکھی اس پر نظر گھمانا، یہ غلطی ہے۔ پانچویں غلطی، دوران نماز انگلیاں چٹکانا بار بار، یہ ایک عبث اور لغو کام ہے۔ چھٹی غلطی، نماز جلد بازی میں اور بے اطمینانی سے ادا کرنا، عدم اعتدال سے۔ ساتویں چیز، رکوع میں صحیح طریقے سے کمر اور سر کو برابر نہ رکھنا، کمر سر برابر ہونا چاہیے۔ آٹھویں غلطی، رکوع اور سجود اور دیگر اذکار کو چھوڑ کر، رکوع اور سجود میں دیگر اذکار کو چھوڑ کر بس تسبیح ہی پڑھتے رہنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جبکہ اور بھی اذکار ہیں، ان اذکار کو بھی دہرانا چاہیے۔ نویں غلطی، حالت سجدہ میں بھول سے یا عمدن پیچھے کا دونوں قدم یا ایک قدم اٹھائے رکھنا، عموماً ایسا کرتے ہیں لوگ، انگلیاں پیر اٹھائے رکھتے ہیں۔ 10ویں غلطی، حالت سجدہ میں اچھی طرح ناک کو زمین پر نہ ٹکانا۔ 11ویں غلطی، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں ایک قدم کا دوسرے قدم پر یوں رکھ لینا، اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر، یہ غلط ہے۔ 12ویں غلطی، آخری تشہد میں تورک نہ کرنا۔ 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں آخری تشہد میں تورک کرنا چاہیے، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالنا چاہیے، تورک۔ 13ویں غلطی، نماز میں تلاوت اور اذکار میں بلا خشوع خضوع کے بس جلدی ساری تلاوت اور ذکر کرنا۔ 14ویں غلطی، نماز میں امام کے ساتھ یا اس سے پہلے کوئی حرکت کرنا، جبکہ امام کے تھوڑا بات کرنا ہے، متابعت کرنا ہے، موافقت اور مسابقہ نہیں، نہ پہلے کرنا ہے نہ ساتھ، تھوڑا بعد 1 سیکنڈ۔ 15ویں غلطی، نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کیے بغیر اٹھ جانا۔ 16ویں غلطی، حالت سجدے میں پوری ہتھیلی زمین پر نہ رکھنا، بس ایسے ہی اگلا حصہ رکھ، جو کہ پوری ہتھیلی ایسی رکھنی چاہیے۔ 17ویں غلطی، نماز میں مقتدی کا تلاوت اور اذکار میں آواز بلند کرنا، بہت سے مقتدی لوگ پیچھے زور سے سبحان اللہ یا اللہ اکبر اس طرح سے بیچ میں زور سے پڑھتے رہتے ہیں، غلط ہے۔ 18ویں غلطی، رکعت پانے کے لیے مسجد تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جانا۔ 19ویں غلطی، صف کے درمیان خلا پایا جانا اور اس کو پر کرنے کی کوشش نہ کرنا، دور لوگ کھڑے رہتے ہیں جبکہ مل کر کے کھڑے ہونے چاہیے۔ تراسو امام کہتا ہے لیکن مل کر لوگ نہیں کھڑے ہوتے، صف کے درمیان جگہ ہوتی ہے۔ 20ویں غلطی، سستی کی وجہ سے صف کے پیچھے اکیلے ہی نماز پڑھ لینا، جا کر کے آگے جگہ پر کرنا چاہیے جہاں جگہ خالی ہے، بس ہمارے سستی کے پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں گے اکیلے، غلط ہے۔ 22ویں غلطی، امکان کے باوجود پہلی صف پانے میں سستی کرنا، دھیرے چلیں گے، کہیں کھڑے ہو جائیں گے، بھائی کوشش کر کے اگلی صف پہ پہنچیے۔ 24ویں غلطی، طاقت کے باوجود
جو لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں طاقت کے باوجود وہ بس بیٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن وہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، غلط ہے. جتنی طاقت ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھیے. 25ویں غلطی، نماز میں جماعی آنے کے دوران تلاوت جاری رکھنا. جماعی آ گئی، تلاوت روک دیجئے، جماعی لے لیجئے، پھر تلاوت، اب اس میں منہ کھولے ہوئے تلاوت بھی جاری رکھیں، غلط ہے. 26ویں غلطی، رکعت پوری کرنے کے لیے امام کے دوسرا سلام مکمل پھرنے سے پہلے اٹھ جانا. 27ویں غلطی، پاخانہ پیشاب یا ریح خارج ہونے کی ضرورت کے باوجود اسے روک کر کے نماز پڑھنا. یہ اور ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم نماز کے دوران کرتے ہیں. ہمیں ان سے باز آنا چاہیے تاکہ نماز میں ہم خشوع و خضوع اختیار کر سکیں، کیونکہ نماز میں مین خشوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.